صاحب اور صاحبات، مجھے لندن میں بارہا یوسفی صاحب کی صحبت نصیب ہوئی اور ہر بار یہی اندازہ ہوا کہ ان کا مطالعہ کتنا وسیع ہے اور ان کی سوچ کتنی گہری ہے۔ ہم سب اور ان کے بے شمار چاہنے والے ان کو مزاح کے فن کا بادشاہ سمجھتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم عہد یوسفی ہی میں جی رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی تحریریں غور سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ، ارتقاء، سماجیات اور ان سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں ان پہ بھی وہ بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ اب ترجمے کے مسئلے کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، اپنی زبان میں کسی دوسری زبان بولنے اور لکھنے والے کی بات کسی تیسرے شخص تک بینہی اور بجنس ہی پہنچانا اور کمال ترسیل کی داد وصول کرنا نہ صرف جوئے شیر لانے بلکہ خودکش کوہکن فرہاد کو آلائے خودکشی یعنی خون آلود تیشے سمیت اٹھا لانے کے مترادف۔ کسی دانا کا قول ہے جو ترجمے اور ہر ترجمے کی دشواریوں پر صادق آتا ہے، when it is faithful it is not good and when it is good it's not faithful۔ اس نکتہ دان کی خوش بیانی کی داد دینے کے بعد عرض ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس دانا نے ترجمے کے ساتھ ساتھ اپنی محبوباؤں کے لچھن بھی بیان کر دیے ہیں۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ترجمہ اگر منظوم بھی ہو تو یہ دشواری دوگنا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی سوا رفتار گھوڑے کی ٹانگ کسی ہرن کے ساتھ باندھ دی جائے اور حکم دیا جائے کہ اب دوڑو، ذرا زقن لگا کر دکھاؤ۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر زبان کا اپنا ذائقہ اور خوشبو ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، کیسی عجیب بات ہے کہ کسی بھی زبان میں ذائقے اور خوشبو کو بیان کرنے کے لیے 7-8 سے زیادہ صفات نہیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر ہم چمیلی، موتیا اور مشک کی خوشبوؤں اور ان کے باہمی فرق کو کن الفاظ اور کن صفات کے حوالے سے بیان کریں گے؟ ترجمے میں کچھ اسی نوع کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر زبان کا اپنا آہنگ، اپنا انگ، اپنا ٹھاٹھ، اپنا ماضی اور روایات، اپنی تلمیحات، محاکات اور تعلیقات ہوتی ہیں جن کے مترادفات اور متبادلات دوسری زبان میں تلاش کرنا دونوں زبانوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی۔ شیکسپیئر کے کھیل اینٹونی اینڈ کلیوپیٹرا کے ڈرامے کے دوسرے ایکٹ کے دوسرے سین میں ان لاسانی اور لافانی مصروں کو پڑھتا ہوں جن میں شیکسپیئر اپنے اور ایلزابیتھن ڈکشن کی ساری لطافتیں اور بلاغتیں اس مرد افغن سائرہ اور بے بدل کوٹیزان آف جینیس پر نشاور کر دیتا ہے۔ Age cannot wither her, nor custom stale her infinite variety. Other women cloy the appetites they feed, but she makes hungry where most she satisfies. For vilest things become themselves in her, that the holy priests bless her when she is riggish. یہ ناقابل ترجمہ ہے۔ لیکن اس سے خدا نخواستہ انگریزی زبان کی فوقیت یا برتری ثابت کرنا منظور نہیں، بلکہ ترجمہ نگاری کے بنیادی ہینڈی کیپ کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اردو اور فارسی غزل کے 10-20 نہیں، بے شمار ایسے خوبصورت اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں جن کا انگریزی یا کسی اور یورپین زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اردو اور انگریزی کے صاحب طرز نقاد پروفیسر اسلوب احمد انصاری نے اسی نکتے کی بات
ہم سے کہیں بہتر اور پرزور پیرائے میں صرف ایک با محاورہ فقرے میں سمودی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ غالب کے اس شعر کا کعوے کعوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، آپ انگریزی میں ترجمہ کیا کریں گے اور کیا کھا کر کریں گے؟ شاعری کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا دشوار اور شکیب طلب ہی نہیں بلکہ ناممکنات میں سے ہے۔ انگریزی میں ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو دیوان غالب کے پہلے ہی یعنی کعوے کعوے والے شعر کی اردو میں ڈھنگ سے تشریح بھی نہیں کر سکتے، کعوے کعوے کرتے ہی رہ جائیں گے۔ غالب کے اشعار کو چھوڑیے، ہم تو پروفیسر اسلوب کے کٹیلے فقرے کیا کھا کر کریں گے کا انگریزی میں ترجمہ واٹ ول یو ایٹ بفور ٹرانسلیٹنگ اٹ، یہ ترجمہ کر کے اپنی بھد اڑوانا نہیں چاہتے، پھر تو کچھ کھا کے سو جانے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں اگلے وقتوں میں شادی بیاہ کے معاملات میں کفو اور غیر کفو کا فرق بہت اہمیت رکھتا تھا۔ کفو سے مراد جنس، نوع، طبقے، رتبے، معاشرت اور تہذیب وغیرہ میں مماثلت ہوتی ہے۔ ان کے ملاپ غیر کفو میں شادی بھی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ زبانوں کے بھی کٹم قبیلے، خاندان اور حسب نسب ہوتے ہیں، ان کی آمیزش پر بھی کفو اور غیر کفو کا کسی حد تک اطلاق ہو سکتا ہے۔ تاریخی اور ترکیبی اعتبار سے اردو اور فارسی ہم کفو ٹھہریں گے، ہندی بھی ایک بھولی بسری کزن لگتی ہے۔ الفاظ کے شجرہ نسب میں خون کے رشتے بھی نظر آتے ہیں۔ انگریزی یا کسی اور یورپین زبان سے ایسی لسانی نسبت کی تلاش بہت واضح تحفظات سے مشروط ہوگی۔ شیکسپیئر کے لافانی ڈرامے اپنی جگہ، بلند و برتر جگہ، عصر حاضر کی بذات اور دسترس سے باہر اور بالا تر جگہ، لیکن گستاخی معاف اینگلو سیکسن صوت و آہنگ کے ساتھ راگ درباری کا تال میل یا غزل کا سنجوگ انمل بے جوڑ اور غنا بج جبر کی زد میں آ سکتا ہے۔ خیر شیکسپیئر تو 7 سمندر پار لندن میں بیٹھا ڈرامے لکھ رہا تھا، لیکن ذرا غور تو کیجئے دلی تا لکھنؤ کتنا سا فاصلہ ہے، وہ بھی صدا سے اور دونوں کی بلا سے ناقابل عبور رہا ہے۔ روایت ہے جو اگر غلط بھی ہے تو سچ پر ضرور دلالت کرتی ہے کہ میر صاحب کو جب لکھنؤ میں حسب دلخواہ داد نہ ملی تو ان نے لکھنؤ والوں سے کہا کہ میری شاعری وہی سمجھ سکتا ہے جس نے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیاں دیکھی ہوں اور وہاں کی زبان سنی ہو۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شجرہ نسب کی شاخوں پر اب ڈال کے پکے بزرگوں کی بجائے بینک بیلنس اور پلازے لٹکتے ہیں۔ شجرے کی انہی زردار اور زردان لٹکنوں کو دیکھ کر شادی بیاہ کے رشتے طے کیے جاتے ہیں، اور اب یہی پیمانہ اور معیار نجابت و توقیر ٹھہرا ہے۔ یوسفی صاحب کا مشاہدہ اتنا تیز تھا کہ ٹھوس سے ٹھوس مضمون میں بھی وہ ظرافت کا کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈ نکالتے تھے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ان کی کچھ ایسی زیادہ تر ایسی تحریریں پیش کروں گا جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوں۔ مڈل سکول میں میں نے منہ اندھیرے اٹھنے اور اخبار بینی کے فوائد پر تقریر کی۔ میں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ جو قومیں سائنس سے غفلت برتتی ہیں وہ قعر مذلت میں اوندھے منہ جا گرتی ہیں، جبکہ خود میں نے 3 جماعت سے BA تک سائنس کبھی لی نہیں تھی۔ سوالات کے دوران ایک ذہین لڑکے نے پوچھا کہ یہ قعر مذلت کہاں واقع ہے اور قومیں اس میں اوندھے منہ گرنے کے لیے کاہے کو جاتی ہیں۔ جغرافیہ کے ٹیچر نے اسے ڈانٹ کر بٹھلا دیا۔ پرائمری اسکول میں میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا کہ راجستھان پسماندہ علاقہ ہے
لوگ ایروپلین کو چیل گاڑی کہتے ہیں. وعدہ کریں کہ آپ یہ گمارو لفظ کبھی استعمال نہیں کریں گے. اس پر ایک 4-5 سالہ نونہال نے ننھا سا ہاتھ اٹھا کر پوچھا, کیا ایروپلین اپن کی چیل گالی اور چیل کے برابر اونچا اڑ سکتا ہے؟ میری حیثیت 2.5 دن کے اچنبے کی سی تھی. میرے لیے سب سے بڑا اعزاز اور حسین ترین تقریب یہ نکلی کہ مسٹر مکھرجی نے, جو جے پور کے قدیم اور مشہور اسکول آف آرٹس کے پرنسپل تھے, مجھے اپنی صاحبزادی نیبھا سے ملوانے اپنے گھر چائے پر بلایا. نیبھا نے بھی اسی سال پرائیویٹ طالبہ کی حیثیت سے بی اے کیا تھا. میرے کشمیری پنڈت دوست کلدیپ نارائن کی اس سے 3-4 ملاقاتیں ہو چکی تھیں. اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے اتنے قریب سے اس سے زیادہ حسین عورت کبھی نہیں دیکھی تھی, جبکہ حقیقت یہ بھی تھی کہ اس نے اس سے پہلے اتنے قریب سے کوئی بدصورت عورت ہی نہیں دیکھی. ایک دن کہنے لگا کہ ہنستی ہے تو دائیں گال میں ڈمپل پڑتا ہے. میں نے جل کر کہا, وہ تو کبھی کبھی میرے دائیں میں بھی پڑ جاتا ہے. بولا, ہاں دیکھا ہے, وہ ڈمپل نہیں ڈینٹ دکھلائی دیتا ہے. جب تم روحانسے ہوتے ہو, جو کہ اکثر ہوتے ہو, تو صاف نظر آتا ہے. نیبھا بہت حسین ہے, ذرا پلمپ سائڈ پر ہے, بکسم بیوٹی اسی کو کہتے ہیں. غضب کی ڈانسر ہے. جب راجستھانی کتھا کلی پیش کرتی ہے تو ٹھاٹ, تتکار اور توڑے میں بنگالی ڈانسر کسی نفاست, رچاؤ اور شائستگی نظر آتی ہے. ٹھمکا ہو یا ٹھیکا, چکر کے دوران چال کا بہاؤ ہو یا نرت بھاؤ, مجال ہے کہ نرتکی کے سینے کی تھرکن نظر آئے. نیبھا کا سینہ نہیں ہلتا, گدر شفتالو جیسے گال ہلتے ہیں. میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے نیبھا کو اتنے قریب سے دیکھا ہے. میں نے جل کر کہا, گال کیوں ہلتے ہیں؟ بولا, اس لیے ہلتے ہیں کہ گالوں کو تو انگیا کرتی نہیں پہنائی جا سکتی. کیا سمجھے؟ اس نے سمجھایا بھی اور سجھایا بھی. اسی زمانے میں یہ سننے میں آیا کہ مہاراجہ جے پور بھی اس پری چہرہ پر فریفتہ تھے. جب یہ سنا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے بیتاب ہے تو میں اس سے کہیں زیادہ بیتاب ہو گیا. ہاتھ پاؤں پھول گئے, جس کے نتیجے میں ان کی شاندار کوٹھی پر میں مقررہ وقت سے آدھ گھنٹہ پہلے پہنچ گیا. مکھرجی صاحب بہت شفقت سے پیش آئے. نیبھا نے بھی بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ گرم ہے اور میری ہتھیلی بھیگی بھیگی سی ہے. اس نے اپنی خوبصورت آٹوگراف بک میں دستخط کروائے. میرے دستخط پسرتے ہی چلے گئے اور آٹوگراف بک کو الانگ گئے. میں نے اس سے پہلے کسی جوان بھری پوری ایسی اوسان خطا کر دینے والی اور جوان خون اونٹا دینے والی لڑکی کو نزدیکی سے نہیں دیکھا تھا. میرے دوست احسان الحق راسخ حیدرآبادی تو ایسی صورتحال کو قربت قریبہ کہتے ہیں, یعنی قربت قریبہ. وہ کہتے ہیں جو دل پہ 1000 خرابی لاتی ہے. مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہوا. وہ اس طرح کہ چائے سے پہلے میں نے سموسہ اٹھانے کے بجائے بے دھیانی میں اپنی انگلیاں دہی بڑے کے پیالوں میں رکھ دی. اس کی وجہ ظاہر ہے. میری تمام تر توجہ اور نظر تو ماتھے کی بندیا, زلف بنگال, سڈول ایڑی, خون تمنا سے بھی زیادہ سرخ ناخنوں اور نروس آدمی کی طرح لرزتے آویزوں پر مرکوز تھی, بلکہ وہیں چپک کر رہ گئی تھی. تصور کہاں تھا, اس کا حال کیا بتائیں. عالم تصور کی خود ساختہ لذتوں کے بارے میں اس مصرے کا مطلب اب کہیں جا کے سمجھ میں آیا. ہجوم شوق میں بوسے کہاں کہاں کے لیے. کہاں کہاں کی بجائے جہاں تہاں پڑھا جائے تو مصرع اور ہی مزہ دے گا.
قوالوں کی ایک طبی خدمت کا ڈاکٹر صاحبان کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ملیریا، مچھروں، مخالفوں اور مولویوں کے خلاف جو زوردار مہم حکومت نے چلائی تھی وہ کامیاب ہوئی، البتہ مچھروں سے حکومت کو شکست اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔ مچھر اب اتنے سخت جان ہو گئے ہیں کہ کسی بھی کیڑے مارے اسپرے سے نہیں مرتے۔ مچھروں کی جتنی بھی ناگہانی اموات ہوئی ہیں وہ صرف قوالوں کی تالیوں سے ہوئی ہیں۔ قوال خدا نخواستہ ڈاکٹر بن جاتے تو اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ قوال حضرات کو کھلی چھوٹ ہے کہ امیر خسرو کے کلام میں داغ دہلوی کے شعر کا پیوند اس طرح لگائیں کہ امیر خسرو اور داغ دہلوی دونوں چھپ جائیں۔ یہاں ایک تازہ بتازہ واقعہ ہونے کے لیے کل بلا رہا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک بے سرا گلوکار بڑی اچھی غزلوں کی ریڑھ مار رہا تھا، اور جیسا کہ آج کل کا فیشن سا بن گیا ہے، بیچ بیچ میں اپنی ہی خوبیوں اور نزاکتوں پر اپنا ہی سر دھنتا اور تبصرہ کرتا جاتا تھا۔ اس ظالم نے گانے کی ایسی انوکھی طرز ایجاد کی تھی کہ بڑے سے بڑے شاعر کا اچھے سے اچھا شعر بالکل لغو اور پوچھ معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس محفل میں احمد فراز بھی شام تشریف فرما تھے۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، فراز صاحب اب میں آپ کی غزل گاؤں گا، بات یہ ہے کہ اب میں صرف زندہ شاعروں کا کلام گاتا ہوں۔ فراز صاحب نے فرمایا، جی ہاں، مروں کو کیا مارنا۔ بعض دوائیں جو میں نے استعمال کیں انہوں نے مرض کے جراثیم کے حق میں آب حیات کا کام کیا۔ میرے خسر صاحب قبلہ نے جو نہایت ثقہ، متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے، مجھ سے عذرائے شفقت کہا، میں تمہیں ایک حکیم صاحب کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یونانی طریقہ علاج میں آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے اپنے طور پر حکیم صاحب کے بارے میں معلومات کی تو بہت اچھی رپورٹیں ملی۔ مثلا ایک صاحب نے کہا کہ وہ مریض کا حال بالکل نہیں سنتے، نبض پر ہاتھ رکھتے ہی مرض کی ساری کیفیت اور مریض کے تمام کرتوت بیان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میری نبض پر ہاتھ رکھتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ران پر ایک داد ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، 3 دن کا قبض لیے پھر رہے ہو۔ ہمیں تو ان کی طبابت میں صریحاً علم غیب کی ملاوٹ نظر آئی۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ نبض سے پہلے وہ قارورہ دیکھتے ہیں اور قارورے پر ایک اچٹتی نظر ڈالتے ہیں، مریض کی تنخواہ اور بچوں کی تعداد کا بالکل صحیح اندازہ کر لیتے ہیں۔ وہ بہت بد دماغ بتائے جاتے تھے۔ انہوں نے اس خاکسار کا قارورہ دیکھا اور بڑے معنی خیز انداز میں کہا، پھر نبض دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے دایاں ہاتھ پیش کیا اور بائیں کو ڈر کے مارے پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ دایاں ہاتھ چھوڑ کے کہنے لگے، بایاں نکالو۔ نبض پر ہاتھ رکھے ہی اس طرح اچھل پڑے جیسے ہمارا ہاتھ شوق مار رہا ہو، اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ قبلہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں صاحبزادے کے ساتھ تخلیہ چاہتا ہوں، آپ ذرا دوسرے کمرے میں انتظار فرمائیے۔ یہ سنتے ہی میرے بزرگوار خسر کا چہرہ سرخ اور میرا زرد ہو گیا۔ وہ انتظار کرنے کی بجائے تیز تیز قدموں سے گھر واپس چلے گئے۔ حکیم صاحب نے دوبارہ نبض دیکھی، پھر کلائی پکڑ کے مجھے کھینچا اور میرا کان اپنے منہ سے اتنے قریب لے آئے کہ حقے کی نئے میرے نتنے میں داخل ہوا چاہتی تھی۔ انتہائی رازدارانہ سرگوشی کے انداز میں فرمایا، جگر کا فعل خراب ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جگر کی مبینہ خوش فعلی اس طرح باعث روسیائی بنے گی۔ میں حکیم صاحب سے الجھنے لگا کہ جناب والا مجھے معدے کی تکلیف ہے، اینڈوسکوپی کرا چکا ہوں۔ فرمایا، بایوسکوپی اپنی جگہ، مگر قارورہ کچھ اور کہتا ہے۔ انہوں نے نسخہ لکھ کر میرے ایک ہاتھ میں قارورہ اور دوسرے میں اسی کے ہم رنگ عرق بادیان کی ایک بوتل تھما دی۔ تو میں نے تقریباً روحانسو ہو کر کہا کہ اگر صرف میرا جگر ہی خراب تھا تو آپ نے میرے خسر کو کیوں علیحدہ کمرے میں بیٹھنے کو کہا؟
آپ کا میرے حال پر کرم ہوگا اگر آپ ان کو کم از کم یہ بتا دیں کہ میرا صرف جگر خراب ہے. وہ بات کی تہ تک پہنچ گئے. اینک اتارتے ہوئے کہنے لگے برخوردار میں نسخے لکھتا ہوں, چال چلن کے سرٹیفکیٹ نہیں دیتا. وہ دن ہے اور آج کا دن مجھے کسی حکیم سے رجوع کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. مخدومی و مکرمی حکیم سعید صاحب سے میرا قدیم رشتہ عقیدت اور نیازمندی ہے. کئی دفعہ ان سے علاج کرانے کو جی چاہا, مگر معتبر مریضوں سے معلوم ہوا کہ وہ بھی دونوں ہاتھوں سے دونوں نبضیں دیکھتے ہیں. بدل کر مریضوں کا ہم بھیس غالب, تماشائے اہل مطب دیکھ. شان الحق حقی صاحب کی آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری بلا شبہ مستند ترین اور جدید ترین ڈکشنری ہے. مطالب کی وضاحت انہوں نے آسان اور عام فہم زبان میں کی ہے. کسی جگہ بھی علمیت بگاڑنے کی کوشش نہیں کی گئی, مشکل کو مشکل تر بنانے کی کوشش نہیں کی. اس پٹ فال سے تو انگریزی زبان کے بابائے لغت نویسی یعنی ڈاکٹر سیموئل جانسن وہ بھی اپنے قاری کو اور خود کو نہ بچا سکے. ان کی ڈکشنری میں نیٹ یعنی جالی اور جال کے معنی کی وضاحت انہوں نے اس زبان میں کی گئی ہے. نیٹ anything reticulated and decussated as equal distances with interstices between the intersections. مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ حقی صاحب نے ٹائیگر کے لفظ کا بالکل صحیح معنی یعنی باگھ اور بڑا ایشیائی درندہ شیر بیان کیے ہیں. آپ کہیں گے بندہ خدا اس میں خوشی یا تعجب کی کون سی بات ہے؟ ہے صاحبو, ہے. وہ یوں کہ ہمارے پسندیدہ لغت نویس حضرت وارث سرہندی MA نے اپنی تالیف کردہ علمی اردو لغت میں, جس سے ہم دن میں 20-25 دفعہ استفادہ کرتے ہیں, شیر کے یہ معنی بتائے ہیں. شیر ایک گوشت خوار جانور جس کا قد گدھے کے برابر ہوتا ہے. میرا خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ فاضل مؤلف نے رواداری میں یہ معنی کسی ایسی لغت سے نقل کر دیے گئے ہیں جس کے مؤلف نے شیر تو بہت دور کی بات ہے گدھا تک کبھی نہیں دیکھا. راکم الحروف نے تعدم تحریر شیر کے برابر گدھا یا گدھے کے برابر شیر نہیں دیکھا. اس عاجز نے گدھا تو ہر شکل اور ہر روپ اور ہر بہروپ میں بہت قریب سے دیکھا, لیکن شیر سے 1 to 1 مچاٹے کا ہنوز اتفاق نہیں ہوا. عین ممکن ہے کہ آنکھ سے آنکھ ملانے کے بعد اگر بچ گئے تو اس کے قد اور اس کے جثے اور اس کے غصے کے بارے میں اپنے قیاس اور اندازے کے مطابق ترمیم اور اضافہ کر کے کچھ اعلان کر دیں. جس عزلت گزی نے کبھی شیر نہیں دیکھا اسے استاد ذوق نے شیر کو شناخت کرنے کا گر بتایا ہے. شیر سیدھا تیرتا ہے وقت رفتن آب میں. ہماری فارسی کی استعداد کسی لحاظ سے قابل رشک نہیں, لہذا رفتن سے ہمیں کچھ ایسا اندیا ملتا ہے کہ شیر صرف جاتے وقت سیدھا تیرتا ہے. اب قابل غور بات یہ ہے کہ شیر کو آتے وقت تو اس کا شکار ہونے والے مرحومین نے ایک نظر ضرور دیکھا ہوگا, لیکن ہم نے آج تک کسی ایسے زندہ کو نہیں دیکھا جس نے شیر سے بالمشافہ ملاقات کے بعد اسے خالی پیٹ جاتے بھی دیکھا ہو. شیر ہمیشہ شیر ہو کر جاتا ہے. مرزا عبدالوہاب بیگ کہتے ہیں یہ ساری بحث فضول یہ ایکیڈیمک ہے, تمہیں آسانی سے بتائے دیتے ہیں کہ جانور اگر تمہیں پھاڑ کھائے تو جان جاؤ کہ وہ شیر ہی ہے, گدھا نہیں. شیر کے علاوہ کافی کے معنی بھی حقی صاحب نے اپنی ڈکشنری میں بالکل صحیح بیان کیے ہیں. کوئی گنجلک, کوئی مگھم پن نہیں ہے. آپ کہیں گے لو اور سنو, کافی کے معنوں میں گھپلے کا کیا امکان ہے؟
ہے جناب والا، بالکل ہے۔ حضرت مہذب لکھنوی نے اپنی مستند مہذب اللغات میں کافی کو ایک ایفروڈیزیاک بیان کیا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ان کے اردو الفاظ نقل نہیں کیے۔ حقی صاحب نے ایفروڈیزیاک کے معنی جنسی خواہش کو ابھارنے والی دوا لکھے ہیں۔ میں جب بھی کسی دوست یا واقف کار کو کثرت سے کافی پیتے دیکھتا ہوں تو بڑی مشکل سے ان سے یہ پوچھنے سے خود کو باز رکھتا ہوں کہ آپ نے مہذب اللغات میں تو اس مشروب کے معنی دیکھ کر کثرت سے انگریزی لفظ بریسٹ کے معنی حقی صاحب نے سیدھے سبھاؤ پستان بیان کیے ہیں۔ تاہم ہم نے پستان کے بھی معنی معلوم کرنے کے لیے پھر اپنی پسندیدہ مستند علمی اردو لغت جامع کھولی تو صفحہ 261 پر یہ گوہر نایاب نظر آیا۔ پستان، چھاتی کے دائیں بائیں دو ابھار ہوتے ہیں، عورتوں کے یہ بہت بڑھ جاتے ہیں، ان میں دودھ ہوتا ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ فاضل لغت نویس نے اگر ایک طرف تو ذوق سلیم اور تہذیب کو ہاتھ سے نہ جانے دیا تو دوسری طرف انسانی بدن سے ناواقف اور بے خبر لوگوں کی معلومات عامہ اور طفلانہ تجسس میں دلچسپ اضافہ ضرور کر دیا ہے۔ یہ ذکر چل نکلا ہے تو حقی صاحب کو داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ معنی و مفہوم کی وضاحت میں وہ سلاست کا دامن نہیں چھوڑتے۔ مثلا سیکسی کے معنی جنسی کشش رکھنے والا بتاتے ہیں، جبکہ مولانا علامہ نیاز فتح پوری سیکسی کو تمایل جنسی کہتے ہیں، جو پہلی نظر میں کسی یونانی جڑی بوٹی یا اس سے شفا پانے والی بیماری کا نام معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب بوندا باندی کو تقاطر امطار کہا جاتا تھا۔ لوگ لغت دیکھنے کی بجائے چھتری نکال لیتے اور پائچے چڑھا لیتے تھے۔ تقسیم سے پہلے کے 300-400 برسوں میں خاص کر بر صغیر کے مسلمان نے تجارت کو اپنی شان قلندری کے خلاف سمجھا، اس لیے کہ اس میں یہ اندیشہ تھا کہ ذرا سی غفلت یا لاپرواہی سے کہیں منافع نہ ہو جائے۔ چمڑے اور کھالوں کی ساری تجارت البتہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، جس کی 3 وجہیں تھیں۔ اول تو یہ انہی مرحوموں کی آخری نشانی تھی جنہیں وہ برغبت کھا چکے تھے۔ دوسرے یہ کہ ہندو اس کاروبار کو ناپاک سمجھتے تھے۔ تیسرے خوش قسمتی سے ان تاجروں کا تعلق چنیوٹ سے تھا جو دلی کے دربار سے ہنوز دور تھا۔ ان کی سوجھ بوجھ کے سامنے مارواڑی بھی کان پکڑتے ہیں۔ مشہور ہے کہ چنیوٹی یا میمن پاگل ہو جائے تب بھی دوسرے کی پگڑی اتار کر اپنے ہی گھر پھینکتا ہے۔ فائدہ کہاں ہے ایسے پراگندہ تباہ لوگ۔ تعجب کی بات ہے کہ اردو کی داستانوں میں سوداگروں کا ذکر کہیں آتا ہے تو محض قزاقوں سے لوٹنے کے لیے، اور یہ بھی اس طور پر کہ پڑھنے والوں کی اخلاقی ہمدردی ہمیشہ لوٹنے والوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اردو غزل میں ہمیں یاد نہیں کہ کسی شاعر نے سوداگر کو کلمہ خیر کے ساتھ یاد کیا ہو۔ ہاں، ایک نظم مثنوی زہر عشق میں سوداگر در آیا ہے، وہ بھی فقط اس لیے کہ اس کی ایک دختر تھی جو خلاف محاورہ نیک اختر نہ نکلی، مگر جس سے آگے چل کر شاعر کو ردیف اور قافیے کی چول بٹھانے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام لینے تھے، جن میں خلوت کی ملاقاتیں، ان کے لازمی نتیجے میں خودکشی اور پان کل کے لیے لگاتے جائیں کا فریضہ بھی شامل تھا۔ جس محلے میں تھا ہمارا گھر وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، ایک دختر تھی اس کی ماہ جبیں، شادی اس کی ہوئی نہیں تھی کہیں۔ اس آخری مصرے میں جو نوید مسرت ہے اس نے پہلے 3 مصروں میں جان ڈال دی۔
بچپن کی بات ہے، شاید اسی لیے اچھی طرح یاد ہے کہ پورے قصبہ چاکسو خرد میں تجارت بڑی بات ہے، کسی مسلمان کی پنساری تک کی دکان نہ تھی۔ سن 1933 میں مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے سرمایہ فراہم کیا اور سہولت یار خان ریٹائرڈ سب انسپکٹر پولیس کو مسلمانوں کے محلے میں پرچون کی دکان کھلوا دی۔ اس زمانے میں کوڑیاں بھی چلتی تھیں، دھیرے کا گھی اور چھدام کے بینگن خریدتے غریبوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ سہولت یار خان کو منافع سے تو دلچسپی تھی، لیکن حساب کتاب کو مکروہ گردانتے تھے۔ دکان میں ان کی مسند تکیے، حقے اور ترازو کے سامنے آٹا، شکر، بیسن، نمک، مرچ، دالیں اور مسالے الٹی ہوئی آستین کی طرح ادکھلی بوریوں میں پڑے رہتے تھے۔ جو چیز جتنی بکتی اس کی قیمت اسی بوری یا کنستر پر سارے دن نقد بکھری رہتی تاکہ حساب میں آسانی ہو۔ شام کو ہر جنس کی بکری کو علیحدہ علیحدہ گنتے۔ روکڑ کی میزان ٹھیک نہیں بیٹھتی تھی تو اپنا دل نہیں جلاتے تھے۔ بہی کھاتوں میں ایک نئی مد کھول دی تھی جس پر لکھا تھا بھول چوک کی لینی دینی۔ روزانہ نقدی میں جو کمی بیشی ہوتی وہ اسی کے متھے مارتے۔ ہوتے ہوتے اس مد میں کافی رقم چڑھ گئی جو تقریباً اصلی سرمایہ کے برابر تھی۔ شب برات کی صبح مرزا عبد الودود بیگ، جن کی عمر اس وقت 7 سال ہوگی، 6 پیسے کی زعفران لینے گئے۔ زعفران کی پڑیا لے کر انہوں نے سہولت یار خان کو 1 کلدار روپیہ تھمایا۔ اتفاق سے اس وقت تک زعفران کی بھی بونی نہیں ہوئی تھی اور اس کے ڈبے پر کوئی ریزگاری نہیں تھی۔ سہولت یار خان نے بندھی بنائی پڑیا مرزا کے ہاتھ سے چھین کر کہا، گوبندہ بنیے کی دکان سے خرید لیں۔ مرزا نے انگلی سے ریزگاری کی ان ڈھیریوں کی طرف اشارہ کیا جو تقریباً ہر بوری اور کنستر پر پڑی تھی۔ ارے صاحب، وہ تو آپے سے باہر ہو گئے۔ دھمکی آمیز انداز سے دوسیری اٹھاتے ہوئے بولے، مرغی کے دوسری ڈھیری میں سے ریزگاری نکال کر تجھے دے دوں تو شام کو حساب کون کرے گا، تیرا باپ؟ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ صدارت کے لیے کوئی وزیر کبیر یا اس کا مشیر باتدبیر دستیاب نہ ہو تو مجھ جیسے ناموزوں طبع شخص کا انتخاب کرنے سے پہلے پوری تفتیش کے بعد یہ اطمینان کر لیا جاتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا اور آئندہ بھی اس کا احتمال نہیں، بلکہ اس کی ذات سے سخن فہمی کا بھی اندیشہ نہیں، داد کو بھی قرض سمجھتا ہے، مطلب یہ کہ یکیز داد نادہندگان ہے۔ ہر چند کہ یہ عاجز ان تینوں شرائط پر پورا اترتا ہے، تاہم معذرت پر بوجوہ مجبور تھا۔ چنانچہ میں نے ان عزیز فرستادگان سے عرض کیا کہ تکلف برطرف، جس محفل میں فرشی نشست ہو اس میں شرکت سے بوجوہ اعتراض کرتا ہوں۔ فرشی نشست کا اصلی لیکن مخفی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک نظر میں سب کو معلوم ہو جائے کہ کون کون گٹھیا میں مبتلا ہے اور کس کس کے گھٹنوں جوڑوں نے جواب دے دیا۔ سلمان صالح بولے، نو پرابلم، ہم 4 5 6 کرسیاں لگوا دیں گے۔ ہم نے عرض کیا، میں اس کا حشر بھی دیکھ چکا ہوں۔ اظہر ہاشمی صاحب کے دولت قدے پر ایک فرشی نشست والے مشاعرے میں 20-30 کرسیاں بزرگوں اور معذورین کے لیے رکھی گئی تھی۔ ان پر پہلے ہی حلے میں خواتین براجمان ہو گئیں اور ہم صرف ہم ہی دیکھتے کہ دیکھتے نہیں رہ گئے، وہ بھی ہمیں دیکھتی رہیں۔ میں نے ہاشمی صاحب کی اجازت سے یہ اعلان کروایا کہ جو خواتین 40 یا 40 برس سے اوپر کی ہوں وہ بدستور کرسیوں پر بیٹھی رہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ خواتین جن کی عمر یقیناً 60 سے متجاوز تھی فوراً کرسی چھوڑ کر فرش پر آلتی مالتی اور جی مار کے بیٹھ گئی۔ دیر تلک میں اکیلا 40 سالہ صف میں ٹوں بیٹھا رہا۔ قیصر مرزا میری داستان سن کر مسکرائے، فرمایا تو پھر آپ بھی 2 زانوں کی بجائے 4 زانوں بیٹھ جائیے گا۔ ہم نے عرض کیا کہ میں اپنی تکلیف کو 2 سے ضرب نہیں دے سکتا۔
سلمان صالح اپنے ہاتھ کو اونٹ کے قد تک بلند کرتے ہوئے بولے تو پھر آپ خود فرمائیے کس کروٹ بیٹھیے گا؟ میں نے بیٹھ کر دکھایا تو کہنے لگے اس طرح بیٹھ کر تو گھریلو خواتین آٹا گوندتی ہیں۔ صدارت کے لیے یہ پوز نامناسب نہیں ہوگا۔ میں نے پہلو بدل کر دکھایا کہ میں اس طرح پاؤں پھیلا کر بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ ارشاد ہوا یہ آداب مشاعرہ کے سرتاپا خلاف ہوگا۔ آخری عذر جو میں نے کیا یہ تھا کہ میں ساری رات جاگ نہیں سکتا۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ وصل ہو یا فراق ہو اکبر، رات بھر جاگنا قیامت ہے۔ اب اسے اگر ذرا سی تحریف کے ساتھ یوں پڑھا جائے تو اس شب بیداری اور بیکاری پر بھی صادق آئے گا، وصل ہو یا مشاعرہ اکبر، رات بھر جاگنا قیامت ہے۔ ممکن ہے میری غیر شاعرانہ تحریف سے مصرے میں سکتہ پڑ رہا ہو، لیکن عالم غنودگی میں وہ بھی مزہ دیتا ہے۔ کامیاب مشاعرے میں جاگے تمام رات جگائیں تمام رات والا نقشہ ہوتا ہے۔ وصل یا شعر و شاعری سے کس روسیہ کو غرض ہے؟ لندن میں چھوٹے بڑے مشاعرے آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ وہاں مجھے ایک فرشی نشست والے مشاعرے میں تقریباً ساری رات صدارت کرتے اور جاگنے کا اتفاق ہوا۔ تقریباً میں نے اس لیے کہا کہ جب مشاعرہ ختم ہوا تو سورج نکلنے میں ابھی پورے 3 منٹ باقی تھے۔ ساری رات فرش پر بیٹھنے کے باعث گرم پتلون کے پائچوں میں غلط جگہ پر 2 نہایت سڈول گھٹنے مستقل طور پر بن گئے تھے، جنہیں کروشیے کی 2 چست ٹوپیاں پہنائی جا سکتی تھی۔ استری کے بعد یہ رسولیاں اور بھی زیادہ نمایاں ہو گئیں۔ 2 دن بعد میں اس پتلون کو ڈرائی کلینرز کے پاس لے گیا اور کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی لڑکی کو پتلون دینے کے بعد اس کو بڑے بڑے گھونگھڑے دکھا کر لجاجت سے کہا کہ پلیز یہ نکال دیں۔ اس نے بڑے غور سے انہیں دیکھا، پھر بڑی واضح کنکھیوں سے میری ٹانگیں دیکھنے کی کوشش کی جو کاؤنٹر کے پیچھے تھی، پھر ان جمبو گھونگھڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی حیرت اور ہمدردی سے میری صورت دیکھ کر کہنے لگی سر we can remove the stains but I'm afraid we cannot remove permanent marks of physical deformity. مطلب یہ کہ ہم داغ دھبے تو دوست دور کر سکتے ہیں، جسمانی بدحیاتی کے آثار نہیں مٹا سکتے۔ شاعروں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی میں جہانگیر خان کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ شعر جتنا خراب ہو اتنی ہی زیادہ داد دیتے ہیں، جس سے شاعر کے دل میں اور زیادہ خراب شعر کہنے کا شوق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ دن ہوئے ایک نامور شاعر جن سے ہمارا نیاز مندی کا رشتہ ہے تشریف لائے۔ فرمایا سلام روستائی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جہانگیر خان آپ کے ہم پیشہ اور مداح ہیں، آپ کا بے حد لحاظ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ خدا را ان سے میری سفارش کر دیجئے کہ میرے مصرے پر داد نہ دیا کریں۔ جب سے انہوں نے داد دینی شروع کی ہے لوگ سمجھنے اور کہنے لگے کہ میں واقعی خراب شعر کہتا ہوں۔ سچ جھوٹ کا حال خدا جانے۔ مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں کہ اب اس شاعر نے مارے ڈر کے پہلا مصرع کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ طرز تحریر میں تمام تر احتیاط کے باوجود میڈم روبینہ شاہ جہان، جنہیں سبھی میڈم کہتے ہیں، سیمینار میں ریختگی پر اپنا مقالہ خود نہیں پڑھا، اپنے ایک شاگرد رشید سے پڑھوایا اور خود پشاور میں قصہ خانی بازار میں شاپنگ کرتی رہی۔ ہمارا روح سخن تو اکثر و بیشتر اپنی ہی طرف ہوتا ہے۔ ہمارا بھی اکثر جی چاہتا ہے کہ ہمارے مضامین کے بعض جاندار اور جانہار یعنی حساس حصے کوئی دوسرا پڑھ کر سنائے۔ میدان حشر میں اگر ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا تو شرم کے مارے ہم اسے پڑھ نہ پائیں گے، ضیاء محی الدین سے پڑھوا کر سنیں اور سنوائیں گے۔
تاکہ لذت گناہ سے نا آشنا اور معصومیت میں مبتلا بیچارے جنتی کم از کم لطف سماعت سے تو محروم نہ رہیں۔ میڈم فرماتی ہیں کہ میری موجودگی میں کبھی کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے یا کسی کی غیبت کرتا ہے تو میں جھٹ اپنے کان لپیٹ لیتی ہوں۔ مجھے بہاولپور میں ایک تقریب میں اپنے مضامین کے چند اقتباسات پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ہاں، فارسی کے ایک فاضل پروفیسر نے اپنی تعارفی تقریر میں فرمایا کہ یوسفی صاحب کی تحریروں میں جگہ جگہ سیکس کی زیرین لیکن زوردار لہر صاف نظر آتی ہے۔ بار بار ایسے مقامات آتے ہیں جن کی تشریح ہم کلاس روم میں طلباء اور طالبات کے سامنے نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ شیطان ادبدا کے انہی فکروں کے معنی مجھ سے پوچھتے ہیں جن کے نہ صرف معنی بلکہ ترکیب استقبال میں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یوسفی صاحب رہنمائی فرمائیں، ایسے میں اس غریب پروفیسر کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے عرض کیا کہ ایسے میں پروفیسر کو، جو بظاہر غریب اور غبی نہیں ہے، صرف مسکرا دینا چاہیے۔ مسکراہٹ 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ مسکراہٹ وہ معنی بھی ذہن نشین کرا دیتی ہے جو متن میں نہیں ہوتے۔ آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا کہ ڈاکٹر جانسن کی بے مثل ڈکشنری پر ایک ثقہ خاتون نے اعتراض کیا تھا کہ اس میں جا بجا گندے اور فحش الفاظ آتے ہیں۔ ڈاکٹر جانسن نے جواب دیا تھا کہ محترمہ، آپ کو جا بجا وہی الفاظ مل جاتے ہیں جنہیں آپ جا بجا تلاش کرتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی گلہ ایک لڑکی نے کیا جو ایم اے کی طالبہ معلوم ہوتی تھی۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد یہ صاحبزادی میرے پاس آئیں، کچھ دیر ادب آداب اور رسمی تعریف اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جانے لگیں تو بولی، سر بات چیت میں تو آپ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن کتاب میں بالکل لچے لگتے ہیں۔ میں نے کہا بی بی آپ نے یہ گندا لفظ کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگیں آپ ہی کے ایک مضمون میں پڑھا تھا۔ لقا بھی پہلی دفعہ اسی مضمون میں دیکھا۔ ایک دن میں نے میڈم روبینہ سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب، کیا میرے مضامین سے متعلق آپ کے شاگرد بھی ایسے سوال کرتے ہیں جن کا جواب آپ کے کلاس روم میں جو بچے ہیں ان کی موجودگی میں نہیں دیا جا سکتا؟ ہنسی سے فراغت پانے کے بعد فرمایا، آپ نے پوچھا ہے تو عرض کرنا پڑے گا کہ آپ کا طریقہ واردات مختلف ہے۔ آپ کا قلم بلکہ پینسل حیا کا گھونگھٹ نکال کے ناشتی ہے، مگر چھمچھماتے گھنگرو مرزا عبد الودود بیگ کے پیروں میں باندھ دیتی ہے۔ اور جب پبلک کے اصرار پر گھونگھٹ الٹتی ہے تو ڈارک گلاسز لگا کر آنکھ مارتی ہے۔ میں نے میڈم کو کان لپیٹتے تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہ ضرور دیکھا ہے کہ جہاں جہاں انہیں ہمارا طرز نگارش یا کھلا ڈولا لگا وہاں انہوں نے خاکم بدہن اور زرگزشت کے گستاخ صفحے کا کان یعنی کونا مروڑ دیا ہے۔ دوران گفتگو بھی میرے کسی فقرے پر سبحان اللہ کہنے کے بعد وہ دوسرے سانس میں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے آج تک کسی خاتون کو ایسی قرت اور مردانہ کھرج میں استغفر اللہ کہتے نہیں سنا۔ وہ کراچی آئیں تو میں نے تکلف بالائے طاق رکھ کر کہا، آپ اتنی کنفیوزڈ کیوں ہیں؟ یکسو ہو کر یا تو داد دیجیے یا لاہور پڑھیے۔ بولی، بے ساختہ داد دینا میرے ذوق سلیم اور مجلسی آداب کا تقاضا ہے، پھر اسی پر لاہور پڑھنا میری تربیت اور تدریسی فرائض کا تقاضا ہے۔ یہ کچھ لکھنے کے بعد خیال آیا کہ کان اور کونے مروڑنے یا موڑنے کی یہی رفتار رہی تو ہماری زیر تصنیف کتاب میں تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ایسی ہی توڑ مروڑ سے ملتی جلتی صورتحال کے بارے میں آج سے نصف صدی پیشتر پروفیسر اندلیب شادانی نے اپنے طویل مضمون میں ریختی کا یہ چلبلا سا شعر نقل کرتے ہوئے
اس کی علامتی اور متصوفانہ شرح کا مذاق اڑایا تھا۔ اگر یوں ہی توڑا مروڑی رہے گی تو کاہے کو انگیا نگوڑی رہے گی۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے، ریختہ کے کسی رسیہ نے اس کی یہ تشریح کی تھی کہ انگیا تو محض استعارہ ہے، اس سے مراد روح کا پیران خاکی یعنی جسم ہے۔ ہم نیک و بد حضور کا سمجھائے جاتے ہیں۔ میڈم چاہیں تو کلی کر کے دل ہی دل میں استغفر اللہ کہیں اور اس نگینے کو بھی ریختہ کے پاکیزہ اشعار کے بیاض میں ٹانک لیں۔ پہلے پہل جو زندہ ناچ عمدی زندگی میں دیکھا، اس کی دہشت عرصہ دراز تک دل پر بیٹھی رہی۔ اس یادگار رقص کا اہتمام چچا جان نے ہمارے ختنوں کی خوشی میں کیا تھا۔ یہ رقص دیکھ کر ہمارا ناپختہ ذہن اس نتیجے پر پہنچا کہ آئندہ بھی رقص دیکھنے سے بیشتر اسی مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ چنانچہ ایک مدت تک رقص کے نام ہی سے بدن میں ایک کپ کپی سی محسوس ہوتی ہے۔ بعد میں تو فقط پلنگ کی چادر اور پشواس دیکھ کر ہی یہی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ وہ تو خدا کا بھلا کرے نائز صدیقی کا، جن کے بے ضرر رقص دیکھ کر یہ خوف دل سے نکلا اور ہمارا حیاؤ کھلا، جیسا کہ آپ نے ہماری باتوں سے خود بھانپ لیا ہوگا۔ جس قسم کے ڈانس اور جس قماش کے ڈانسر آج کل ٹی وی اور دوسرے چینلز پر دکھائے جا رہے ہیں، ان میں جسم کا صرف ایک حصہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر جذبے اور ہر ایسی خواہش کا اظہار اور اعلان جس سے گھر بگڑے، اب صرف کولوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ہم تو بچپن سے یہی سنتے اور سمجھتے آئے تھے کہ کولے صرف بیٹھنے، پتلون کو پھسلنے سے باز رکھنے اور اسکول میں بیت لگانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب تو یہ دیکھا کہ جذبات کی ساری سرگم کولوں سے اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ کیا بتائیں، دل پہ چھری سی چل جاتی ہے۔ مٹکنے، مٹکانے اور ٹھمکا لگانے والی یعنی وگلنگ اور ہپ سوئنگنگ کو فنون لطیفہ کا درجہ دینے کا کریڈٹ ان تمام چینلز کو جاتا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ، مگر ہمارے یار طرحدار مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں کہ ان ڈانسرز میں اتنے کوک شاستری پینتڑے، ایسی بے حیائی، اس قدر سطر کشائی اور عریانی ہوتی ہے کہ واللہ پلک جھپکنے کو جی نہیں چاہتا۔ کچھ علاج اس کا بھی صاحب نظر ہے کہ نہیں؟ اب اس کو میری سادہ لوحی کہیے یا خلوص نیت، کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس لیے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے مہاوت کا آنکس پہچانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی ایسی مرغی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے، اور نہ ایسا مرغ نظر سے گزرا جس کو اپنے پرائی کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی داشت اور سنبھال کیجئے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں اس یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس مرغ سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے۔
یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم بتو مائے خویش را کہتی ہوئی مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی؟ تاہم پالتو جانور سے خواہ وہ شرن حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے، اور مہینوں کی پرداخت اور پرورش کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ جو حضرات عالم دنیاوی سے عاجز اور پریشان رہتے ہیں، ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں، پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ادھر ایک تشویشناک صورت یہ رونما ہوئی کہ ایک مرغ کٹ کھنا ہو گیا۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بچوں کو تماشا دیکھنا منظور ہوتا تو وہ مرغوں کے منہ پر توے کی کلونس لگا کر کھانے کی میز پر چھوڑ دیتے اور لڑائی کے بعد میز پوش کے داغ دھبوں کو ربڑ سے مٹانے کی کوشش کرتے، لیکن اب کسی اہتمام کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ وہ دن بھر پڑوسیوں کے مرغوں سے فی سبیل اللہ لڑتا اور شام کو مجھے لڑاتا تھا۔ یہاں یہ بتانا شاید بے محل نہ ہو کہ مرغ کے مشاغل و فرائض منصبی کے بارے میں میرا اب بھی تصور یہ ہے کہ مرغا وہ جو مرغیوں میں کھیلے، نہ کہ مرغوں میں جا کے ڈنڈ پھیلے۔ معاملہ ہم جنس تک ہی رہتا تو غنیمت تھا، لیکن اب تو یہ ظالم مرغیوں سے زیادہ آنے جانے والوں پر نظر رکھنے لگا۔ جب پڑوسیوں کی شکایتیں بڑھیں تو ایک مشہور مرغ باز سے رجوع کیا۔ اس نے کہا کہ قدرت نے اس پرند کو ہر لحاظ سے ہری چک بنا دیا ہے اور یہ مرغ غالباً اس لیے کٹ کھنا ہو گیا کہ آپ نے اسے بچا کھچا گوشت کھلا دیا۔ ہم نے گھر پہنچ کر تشخیص سے آگاہ کیا تو کہنے لگی، توبہ، اب ہم اتنے برے بھی نہیں کہ ہمارا جھوٹا کھا کے اس منوس کا یہ حال ہو جائے۔ افتاد تباہ کے اعتبار سے میں گوشہ نشین واقع ہوا ہوں، اور اگر یہ مرغیاں نہ ہوتی تو محلے میں مجھے کوئی نہ جانتا۔ ان دنوں دربے والا مکان اس علاقے میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے حوالے سے ہمسائے اپنی اپنی گمنام مکانوں کا پتہ بتاتے تھے۔ انہی کے توسل سے ہمسایوں کی تعارف اور تعلق ہوا، اور انہی کی بدولت بہت سی دور رس اور دیر پا رنجشوں کی بنیاد پڑی۔ شمعون صاحب سے اس لیے عداوت ہوئی کہ میری مرغی ان کی گلاب کی پود کھا گئی، اور ہارون صاحب سے اس واسطے بگاڑ ہوا کہ ان کا کتا اس مرغی کو کھا گیا۔ دونوں مجھے سے خفا تھے، حالانکہ منطق اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں حضرات اس قضیے کو آپس میں بالا ہی بالا طے کر لیتے۔ جس دن خلیل منزل والے ایک قوی ہیکل لائٹ سسیکس مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے دربوں میں گویا ہلچل سی مچ گئی۔ جب وہ گردن پھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑپ کر ہی تو رہ جاتی۔ خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے، حالانکہ میری ناقص رائے میں کسی مرغ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرغیوں کو پہنچتا ہے۔ میں تو اسی وجہ سے اپنے سے بہتر نسل کا جانور پالنے کے سخت خلاف ہوں۔ بہرحال یہ اپنے اپنے ظرف اور ذوق کا سوال ہے، جس سے مجھے فی الحال کوئی سروکار نہیں۔ کہہ یہ رہا تھا کہ جس روز سے ان کا ہمارے یہاں آنا جانا ہوا، مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے۔ آخر ایک دن ان نے ہماری بکاولی سیاہ منارکا مرغی کی آنکھ پھوڑ دی۔ رات بھر اپنی تقریر کا ریہرسل کرنے کے بعد دوسری صبح میں خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا۔ جس وقت میں پہنچا تو وہ اپنی ہتھیلی پر ایک انڈا رکھے حاضرین کو اس طرح اترا اترا کر دکھا رہے تھے جیسے ان کی ذاتی محنت اور صبر کا پھل ہو۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں دربے والے مکان میں رہتا ہوں۔ بولے کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا کل آپ کے مرغے نے میری مرغی کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرمایا اطلاع کا شکریہ، دائیں یا بائیں؟ حافظے پر بہت زور دیا مگر کچھ یاد نہ آیا کہ کون۔ میں نے کہا، جھنجھلا کے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
کہنے لگے آپ کے نزدیک دائیں بائیں میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا؟ میں نے اصل واقعے کی طرف توجہ دلوائی کہ یہ غلط بات ہے. بولے جی ہاں صریحاً غلط بات ہے، اس لیے کہ آپ کی مرغی دوغلی ہے اور آپ کا مرغا راج ہنس ہے. میں نے بات کاٹی. تڑپ کر بولے آپ مجھے برا بھلا کہہ لیں، ملک تک کیوں جاتے ہیں؟ پھر ذرا دم لے کر کہنے لگے قبلہ اگر وہ راج ہنس نہیں ہے تو آپ کی مرغی یہاں آئی کیوں؟ میں نے سمجھایا کہ آخر جانوری تو ہے، انسان تو نہیں جو منہ باندھے پڑا رہے. ارشاد ہوا آپ اپنی پدمنی کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے تو بندہ بھی اس کی چونچ پر غلاف چڑھانے سے رہا. غرض یہ کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف جب بھی ہم نے آواز اٹھائی اسی طرح اپنی رہی صحیح اوقات خراب کرائی. اگرچہ بارہا رانی کھیت کی وبا آئی اور آن کی آن میں دڑبے کے دڑبے صاف کر گئی، لیکن اللہ کی رحمت سے ہماری مرغیاں ہر دفعہ محفوظ رہیں. مگر آئے دن کی رقابتیں اور رنجشیں رانی کھیت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوئی، اور یہ قضیہ رفتہ رفتہ یوں طے ہوا کہ کچھ مرغیاں تو پڑوسیوں کے کتے کھا گئے اور جو ان سے بچ رہیں ان کو پڑوسی خود کھا گئے. اللہ بس باقی ہوا. آپ کی توجہ کا بے انتہا شکریہ.